اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگ احزاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا. گزشتہ خطبے میں کھانے میں برکت کا معجزہ بیان کیا تھا میں نے. اسی طرح کا کھجوروں میں برکت کا بھی واقعہ ملتا ہے. لکھا ہے کہ تھوڑی سی کھجوریں جو تمام خندق کھودنے والوں نے کھائیں. اس کی تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے کہ غزوہ خندق کے موقع کی ایک روایت ہے. حضرت بشیر بن سعد کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ میری ماں امرہ بنت رواحہ نے میرے کپڑوں میں تھوڑی سی کھجوریں دے کر کہا کہ بیٹی یہ اپنے باپ اور ماموں کو دے آؤ اور کہنا یہ تمہارا صبح کا کھانا ہے. وہ کہتی ہیں میں ان کھجوروں کو لے کر چلی اور اپنے والد اور ماموں کو ڈھونڈتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکی یہ تیرے پاس کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں ہیں. میری ماں نے میرے والد بشیر بن سعد اور میرے ماموں عبداللہ بن رواحہ کے لیے بھیجی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لاؤ مجھے دے دو. میں نے وہ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو ایک کپڑے پر ڈال دیا اور پھر ان کو ایک اور کپڑے سے ڈھانپ دیا اور ایک شخص سے فرمایا کہ لوگوں کو کھانے کے لیے بلا لو. چنانچہ تمام خندق کھودنے والے جمع ہو گئے اور ان کھجوروں کو کھانے لگے اور وہ کھجوریں زیادہ ہوتی گئیں یہاں تک کہ جب سب کھا چکے تو کھجوریں کپڑے کے کنارے سے نیچے گر رہی تھیں. کھانے میں برکت کے مزید واقعات بھی ہیں. عبید اللہ بن ابی بردہ سے روایت ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ عامر اشلیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن بھیجا جس میں حیث تھا. حیث ایسا کھانا ہے جو کھجور اور گھی اور پنیر سے بنایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں حضرت ام سلمہ کے پاس تھے. حضرت ام سلمہ نے اپنی ضرورت کے مطابق اس سے کھایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو لے کر باہر تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے کھانے کے لیے بلایا تو اہل خندق نے اس کو کھایا یہاں تک کہ اس سے سیر ہو گئے اور وہ کھانا پہلے کی طرح تھا جیسے کچھ بھی نہ کم ہوا ہو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سالک کے مقام کا ذکر کرتے ہوئے کہ جہاں وہ خدا کا اس قدر قرب حاصل کر لیتا ہے کہ جیسے آگ لوہے کے رنگ کو اپنے نیچے ایسے چھپا لیتی ہے کہ ظاہر نظر میں بجوز آگ کے کچھ نظر نہیں آتا، اور جس کو لقاء کا مرتبہ کہا جاتا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اس درجہ لقاء میں تعریف بیان کرتے ہیں سالک کی اور ان کو لقاء ملتا ہے ان کی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس درجہ لقاء میں بعض اوقات انسان سے ایسے امور صادر ہوتے ہیں کہ جو بشریت کی طاقتوں سے بڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور الہی طاقت کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں، جیسے ہمارے سید و مولا سید الرسل حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک سنگریزوں کی مٹھی کفار پر چلائی، اور وہ مٹھی کسی دعا کے ذریعے سے نہیں بلکہ خود اپنی روحانی طاقت سے چلائی، مگر اس مٹھی نے خدائی طاقت دکھلائی اور مخالف کی فوج پر ایسا خارق عادت اس کا اثر پڑا کہ کوئی ان میں سے ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ پر
اس کا اثر نہ پہنچا ہو، اور وہ سب اندھوں کی طرح ہو گئے، اور ایسی سراسیمگی اور پریشانی ان میں پیدا ہو گئی کہ مدہوشوں کی طرح بھاگنا شروع کیا۔ اور اس قسم کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں جو صرف ذاتی اقتدار کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے، جن کے ساتھ کوئی دعا نہ تھی۔ کئی دفعہ تھوڑے سے پانی کو جو صرف ایک پیالے میں تھا، اپنی انگلیوں کو اس پانی کے اندر داخل کرنے سے اس قدر زیادہ کر دیا، تمام لشکر اور اونٹوں اور گھوڑوں نے وہ پانی پیا، اور پھر بھی وہ پانی ویسا ہی اپنی مقدار میں موجود تھا۔ اور کئی دفعہ 2-4 روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے ہزارہا بھوکوں پیاسوں کا ان سے شکمسیر کر دیا، اور بعض اوقات تھوڑے دودھ کو اپنے لبوں سے برکت دے کر ایک جماعت کا پیٹ اس سے بھر دیا، اور بعض اوقات شور آب یعنی کڑوا اور نمکین پانی اس کے کنویں میں اپنے منہ کا لعاب ڈال کر اس کو نہایت شیریں کر دیا، اور بعض اوقات سخت مجروحوں پر یعنی زخمیوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو اچھا کر دیا۔ بعض اوقات آنکھوں کو جن کے ڈیلے لڑائی کے کسی صدمے سے باہر جا پڑے تھے اپنے ہاتھ کی برکت سے پھر درست کر دیا۔ ایسا ہی اور بھی بہت سے کام اپنے ذاتی اقتدار سے کیے، جن کے ساتھ ایک چھپی ہوئی طاقت الہی مخلوط تھی۔ خندق کی کھدائی کے دوران منافقوں اور مومنوں کی حالت کا بیان بھی ہوا ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے، ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ کئی منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے کام میں شرکت سے سستی کی، اور وہ تھوڑا سا کام کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر اور اجازت لیے بغیر گھر کھسک جاتے، اور مسلمانوں میں سے کسی کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے اور جانے کی اجازت طلب کرتے۔ یہ مومنوں کی حالت تھی۔ منافقین بغیر اور پوچھے چلے جاتے تھے، مومن پوچھے جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیتے تھے مومن کو، اور وہ جیسے ہی حاجت پوری کر لیتے تو واپس آ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کی تیاری کی تفصیل بھی بیان ہوئی ہے۔ مزید اس میں لکھا ہے کہ روایات کے مطابق ابو سفیان کے لشکر کی آمد سے 3 دن قبل خندق تیار ہو چکی تھی۔ اب منصوبے کے مطابق خندق میں کام کرنے والے بچوں اور نوجوانوں کو بھی ان قلعوں کی طرف بھیج دیا گیا جہاں عورتوں کو حفاظت کی غرض سے منتقل کیا گیا تھا۔ البتہ جن کی عمر 15 سال تھی ان کو اجازت دی گئی کہ چاہیں تو یہاں رہیں، چاہیں تو واپس قلعوں میں چلے جائیں۔ ایسے جن نوجوانوں کو جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی، ان میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت براء بن عازب شامل تھے۔ ابن ہشام کے قول کے مطابق مدینے پر اپنا نائب ابن ام مکتوم کو بنایا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلا پہاڑ کے سامنے پڑاؤ ڈالا۔ صلا جو ہے یہ مدینہ کے شمالی جانب ایک پہاڑ ہے جو آج کل مسجد نبوی سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا اور خندق کو سامنے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بھی وہاں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا خیمہ لگایا گیا۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کو اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو دیا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں مورخین کافی مختلف روایات بیان کرتے ہیں۔ کسی کے نزدیک یہ تعداد 900 سے زائد نہیں تھی، اور کسی کے نزدیک 700 تھی، کسی کے نزدیک 2000 اور کسی کے نزدیک 3000 تھی۔ مختلف جگہ مختلف بیان ہیں تعداد کے مسلمانوں کی۔ مورخین کو اس تعداد کے بیان میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ جب اس تعداد کا ذکر کرتے ہیں تو ایک روایت کو ترجیح دیتے ہوئے باقی روایات کو
غلط قرار دیتے ہیں۔ لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کمال فراست سے کسی کو بھی غلط کہنے کی بجائے ان تمام روایات کی تطبیق کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہیں۔ کس طرح؟ اب فرماتے ہیں کہ اس موقع پر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کے بارے میں مورخین میں سخت اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے اس لشکر کی تعداد 3000 لکھی ہے، بعض نے 1200-1300 اور بعض نے 700۔ یہ اتنا بڑا اختلاف ہے کہ اس کی تعویل بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے اور مورخین اسے حل نہیں کر سکے، لیکن میں نے اس کی حقیقت کو پا لیا ہے، اور وہ یہ کہ تینوں قسم کی روایتیں درست ہیں۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ جنگ احد میں منافقین کے واپس آ جانے کے بعد مسلمانوں کا لشکر صرف 700 افراد پر مشتمل تھا۔ جنگ احزاب اس کے صرف 2 سال کے بعد ہوئی ہے، اور اس عرصے میں کوئی بڑا قبیلہ اسلام لا کر مدینے میں آ کر نہیں بسا۔ بس 700 آدمیوں کا یکدم 3000 ہو جانا قرینہ قیاس نہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 700 آدمی تھے وہ ایک دم 3000 ہو گئے جبکہ باہر سے بھی کوئی نہیں آیا۔ دوسری طرف یہ امر بھی قرینہ قیاس نہیں کہ احد کے 2 سال بعد تک باوجود اسلام کی ترقی کے قابل جنگ مسلمان اتنے ہی رہے جتنے احد کے وقت تھے، کچھ نہ کچھ تعداد بڑی ہوگی۔ بس ان دونوں تنقیدوں کے بعد وہ روایت ہی درست معلوم ہوتی ہے کہ لڑنے کے قابل مسلمان جنگ احزاب کے وقت کوئی 1200 تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر کسی نے 3000 اور کسی نے 700 کیوں لکھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2 روایتیں الگ الگ حالتوں میں اور نظریوں کے ماتحت بیان کی گئی ہیں۔ جنگ احزاب کے 3 حصے تھے۔ ایک حصہ اس کا وہ تھا جب ابھی دشمن مدینے کے سامنے نہ آیا تھا اور خندق کھودی جا رہی تھی۔ اس کام میں کم سے کم مٹی ڈھونے کی خدمت بچے بھی کر سکتے تھے، اور بعض عورتیں بھی اس کام میں مدد دے سکتی تھیں۔ بس جب تک خندق کھودنے کا کام رہا، مسلمان لشکر کی تعداد 3000 تھی، مگر اس میں بچے بھی شامل تھے، اور صحابیہ عورتوں کے جوش کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس تعداد میں کچھ عورتیں بھی شامل ہوں گی جو خندق کھودنے کا کام تو نہیں کرتی ہوں گی مگر اوپر کے کاموں میں حصہ لیتی ہوں گی۔ یہ میرا خیال ہی نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں میرا خیال نہیں ہے، بلکہ تاریخ سے بھی میرے اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب خندق کھودنے کا وقت آیا، سب لڑکے بھی جمع کر لیے گئے، اور تمام مرد خواہ بڑے تھے یا خواہ چھوٹے بچے خندق کھودنے یا اس میں مدد دینے کا کام کرتے تھے۔ پھر جب دشمن آ گیا اور لڑائی شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لڑکوں کو جو 15 سال سے چھوٹی عمر کے تھے چلے جانے کا حکم دیا، اور جو 15 سال کے ہو چکے تھے انہیں اجازت دی کہ خواہ ٹھہریں خواہ چلے جائیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے خندق کھودنے کے وقت مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور جنگ کے وقت کم ہو گئی، کیونکہ نابالغوں کو واپس چلے جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ بس جن روایتوں میں 3000 کا ذکر آتا ہے وہ خندق کھودنے کے وقت کی تعداد بتاتی ہے، جس میں چھوٹے بچے بھی شامل تھے، اور جیسا کہ میں نے دوسری جنگوں پر قیاس کر کے نتیجہ نکالا ہے کچھ عورتیں بھی تھیں، کیونکہ بس باقی جنگوں کی روایات میں ملتا ہے نا عورتیں شامل ہوتی تھیں۔ لیکن 1200 کی تعداد اس وقت کی ہے جب جنگ شروع ہو گئی اور صرف بالغ مرد رہ گئے۔ اب رہا یہ سوال کہ تیسری روایت جو 700 سپاہی بتاتی ہے کیا وہ بھی درست ہے؟ 3000 سے 1200 تک مان لیا، اب یہ دیکھنا ہے کہ 700 والی روایت بھی درست ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت ابن اسحاق مورخ نے بیان کی ہے، جو بہت معتبر مورخ ہے، اور ابن حزم جیسے زبردست عالم نے اس کی بڑے زور سے تصدیق کی ہے۔ بس اس کے بارے میں بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی صحیح ہوگی۔ اور اس کی تصدیق اس طرح بھی ہوتی ہے کہ تاریخ کی مزید چھان بین سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جنگ کے دوران میں بنو قریظہ کفار کے لشکر سے مل گئے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ مدینے پر اچانک حملہ کر دیں، اور ان کی نیتوں کا راز فاش ہو گیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی اس جہت کی حفاظت بھی ضروری سمجھی جس سمت بنو قریظہ تھے، اور جو سمت پہلے اس خیال سے بے حفاظت چھوڑ دی گئی تھی
کہ بنو قریظہ ہمارے اتحادی ہیں، یہ دشمن کو اس طرف سے نہ آنے دیں گے۔ چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بنو قریظہ کے غدر کا حال معلوم ہوا تو علیحدگی کا حال جب معلوم ہوا تو چونکہ دھوکے کا حال جب معلوم ہوا تو چونکہ مستورات بنو قریظہ کے اعتبار پر اس علاقے میں رکھی گئی تھیں جدھر بنو قریظہ کے قلعے تھے اور وہ بغیر حفاظت تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کی حفاظت ضروری سمجھی اور 2 لشکر مسلمانوں کو تیار کر کے عورتوں کے ٹھہرنے کے دونوں حصوں پر مقرر فرمائے۔ مسلمہ ابن اسلم کو 200 صحابہ دے کر ایک جگہ مقرر کیا اور زید بن حارثہ کو 300 صحابہ دے کر دوسری جگہ مقرر کیا، اور حکم دیا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہتے رہا کریں تاکہ معلوم ہوتا رہے کہ عورتیں محفوظ ہیں۔ اس روایت سے ہماری یہ مشکل کہ 700 سپاہی جنگ خندق میں ابن اسحاق نے کیوں بتائے ہیں یہ حل ہو جاتی ہے، کیونکہ 1200 سپاہیوں میں سے جب 500 سپاہی عورتوں کی حفاظت کے لیے بھجوا دیے گئے تو 1200 کا لشکر صرف 700 کا رہ گیا، اور اس طرح جنگ خندق کے سپاہیوں کی تعداد کے متعلق جو شدید اختلاف تاریخوں میں پایا جاتا ہے وہ حل ہو گیا۔ مشرکین کے مدینہ پہنچنے اور اس کے بعد کے حالات کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ ابو سفیان کی قیادت میں قریش مکہ اور دیگر قبائل کی فوج مدینہ پہنچ گئی اور مدینہ کے گرد گرد ڈیرے ڈال دیے۔ اس کی تفصیل مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح بیان کی ہے کہ کم و بیش 20 ایام یا ایک روایت کی اسے 6 شبانہ روز صبح شام کی محنت، مسلسل محنت سے یہ طویل خندق تکمیل کو پہنچی، اور اس غیر معمولی محنت و مشقت نے صحابہ کو بالکل نڈھال کر دیا، مگر ادھر یہ کام اختتام کو پہنچا اور ادھر یہود اور مشرکین عرب کا لاؤ لشکر اپنی تعداد اور طاقت کے نشے میں مخمور افق مدینہ میں نمودار ہو گیا۔ سب سے پہلے ابو سفیان نے احد کی پہاڑی کی طرف رخ کیا، مگر اس جگہ کو ویران اور سنسان پا کر وہ مدینے کی اس سمت کو بڑھا جو شہر پر حملہ کرنے کے لیے موزوں تھی، مگر اس کے سامنے اب پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھتے ہوئے اب خندق کھودی گئی تھی۔ جب کفار کا لشکر اس جگہ پہنچا تو خندق کو اپنے رستے میں حائل پا کر سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے اور اس بات پر مجبور ہوئے کہ خندق کے پار کھلے میدان میں ڈیرے ڈال دیں۔ دوسری طرف لشکر کفار کی آمد کی خبر پا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکلے اور خندق کے پاس پہنچ کر شہر اور خندق کے درمیان صلاح پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھتے ہوئے ڈیرے ڈال دیے، اور چونکہ خندق زیادہ فراخ نہیں تھی اور بعض حصے یقیناً ایسے تھے کہ مضبوط اور ہوشیار سوار انہیں پھاند کر شہر کی طرف آ سکتے تھے، اور پھر مدینہ کے وہ اطراف جہاں خندق نہیں تھی اور صرف مکانات اور باغات اور بے ترتیب چٹانوں کی روک تھی، ان کی حفاظت بھی ضروری تھی تاکہ دشمن اس طرف سے مکانوں کو نقصان پہنچا کر یا کسی اور حکمت سے تھوڑے تھوڑے آدمیوں کی لائنوں میں ہو کر شہر پر حملہ ور نہ ہو جاوے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف دستوں میں منقسم کر کے خندق کے مختلف حصوں پر اور مدینہ کی دوسری اطراف میں مناسب جگہوں پر پہرے کی چوکیاں قائم فرما دیں، اور تاکید فرمائی کہ دن ہو یا رات کسی وقت میں یہ پہرا سست یا غافل نہ ہونے پائے۔ دوسری طرف جب کفار نے یہ دیکھا کہ بوجہ خندق کی روک کے کھلے میدان کی باقاعدہ لڑائی یا شہر پر عام دھاوے کا حملہ ناممکن ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی محاصرے کے رنگ میں مدینہ کا گھیرا ڈال لیا اور خندق کے کمزور حصوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع تلاش کرنے لگے۔ بہرحال
جب دشمن خندق کو عبور کرنے میں ناکام رہا تو پھر اور چالیں چلنے لگا۔ اس کی تفصیل تاریخ میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ مشرکین نے مدینہ کے چاروں طرف سے محاصرہ تو کر لیا، لیکن باوجود پوری کوشش کے وہ خندق کو کسی بھی جگہ سے نہ عبور کر سکے اور نہ ہی مسلمانوں پر کھل کر حملہ کر سکے۔ اس لاچارگی اور بے بسی کی کیفیت کو دیکھ کر ابو سفیان اور بنو نذیر کے سردار حویی بن اخطب وغیرہ نے ایک اور سازش کا منصوبہ بنایا کہ مدینہ کے اندر موجود یہودی قبیلہ بنو قریظہ کو کسی نہ کسی طرح آمادہ کیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دے اور ہمارے ساتھ مل جائے اور وہ اندر سے مدینہ والوں پر حملہ کر دے۔ چنانچہ اس بھیانک سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حویی بن اخطب بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد قرظی کے پاس آیا۔ جب کعب نے اس کے آنے کی خبر سنی تو قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ حویی نے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی تو کعب نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ حویی نے آواز دے کر کہا کہ اے کعب تیرا ناس ہو، دروازہ کھول دے۔ کعب نے کہا اے حویی تو منحوس آدمی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکا ہوں، میں اس وعدے کو نہیں توڑوں گا، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور معاہدوں کا پاسداری کرنے والا پایا۔ ایک طرف تو یہ بیان دیا لیکن آگے جا کے بدل گیا۔ اس نے کہا کہ دروازہ کھول، میں نے تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کعب نے کہا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن کچھ تکرار کے بعد آخرکار کعب نے دروازہ کھول دیا۔ تو حویی نے کہا اے کعب تیرا ناس ہو، میں تیرے پاس زمانے کی عزت اور ٹھاٹھیں مارتا سمندر لایا ہوں، میں تیرے پاس قریش کے قائدین اور سرداروں کو لایا ہوں۔ اور اس نے ان تمام قبائل کی تفصیل بتائی جو اپنی فوجوں کو لے کر مدینہ کے چاروں طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم نے آپس میں پختہ عہد کیا ہوا ہے کہ اب یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو قلعہ کما کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، اور ہم اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہوتے اگر ہمارے راستے میں یہ خندق حائل نہ ہوتی۔ لیکن یہ ساری باتیں سن کر بھی بنو قریظہ کا سردار کعب معاہدہ توڑنے پر آمادہ نہ ہوا، اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم تو میرے پاس زمانے کی ذلت اور ایسا بادل لایا ہے جس میں پانی نہیں ہے، وہ صرف گرج اور چمک دکھاتا ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اے ہوئی تیرا ناس ہو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ زبان کا سچا اور وعدہ وفا کرنے والا پایا ہے۔ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آن رسول سچے اور وعدہ وفا کرنے والے ہیں۔ وہ نہ تو ہم پر کوئی جبر کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے دین میں کسی قسم کی مداخلت کرتے ہیں۔ وہ ہمارا بہترین ہمسایہ ہے، لہذا تم واپس چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی وہی حشر ہو جو ہم سے پہلے تم لوگوں کا ہوا ہے۔ لیکن وہی کعب کو بہلاتا رہا اور پھسلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنے قبیلے اور بنو قینقاع کے دکھوں اور مصیبتوں کا ذکر کیا، اور یہ کہ سب تکلیفیں انہیں مسلمانوں کی وجہ سے، انہی مسلمانوں کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہیں، یہاں تک کہ آخرکار وہ کعب کے دل کو نرم کرنے میں کامیاب ہونے لگا، اور کعب بھی آخرکار اس کی باتوں میں آ گیا۔ اس کی جو فطرت عہد شکنی تھی وہ غالب آنے لگی، اور حویی سے کہا کہ اچھا اگر میں تمہاری بات مان لوں، لیکن اگر قریش اور غطفان واپس چلے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر سکے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس پر حویی نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، ایسی صورت میں تیرے ساتھ تیرے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، اور جو مصیبت تجھ پر آئے گی وہ مجھ پر بھی آئے گی۔ اس ساری گفت و شنید کے بعد آخرکار کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا۔ اس موقع پر کعب کے ساتھی عمرو بن سودا نے ان کو واضح نصیحت کی اور ان کے برے فعل سے ان کو ڈرایا، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پختہ عہد یاد دلایا، اور ان کو کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے دشمنوں کو چھوڑ دو، لیکن عہد شکنی نہ کرتے ہوئے مخالف حملہ آوروں کو ساتھ مت دو۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔
اس صورتحال کو دیکھ کر بنو قریظہ میں سے چند افراد جو نیک فطرت تھے ان یہودیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور اسلام بھی لے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب کو بنو قریظہ کے عہد توڑنے کی خبر ملی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بھیجا۔ یہ دونوں اپنی قوم کے سردار تھے، اور ان دونوں کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر کو بھی بھیجا۔ ایک روایت کے مطابق ساتھ میں اسید بن حضیر کو بھی بھیجا اور فرمایا تم جاؤ اور جا کر دیکھو کہ اس قوم کے بارے میں جو ہمیں خبر ملی ہے وہ سچی ہے یا نہیں۔ اگر یہ خبر سچی ہے تو سب لوگوں کے سامنے یہ بات نہ بتانا، بلکہ اشارے کنائے میں بتانا مجھے، میں جان لوں کہ یہ خبر سچی ہے۔ اور اگر وہ اس معاہدے میں قائم ہوں اور یہ خبر جھوٹی ہو تو اعلان یہ بات سب کے سامنے بتا دینا۔ چنانچہ یہ وفد بنو قریظہ کے پاس گیا۔ وہاں جب کعب اور اس کے ساتھیوں سے بات ہوئی تو ان کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ جب کعب سے کہا گیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا ہے تو اس نے بڑی حقارت سے کہا کہ کون رسول، ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، میں نے اس معاہدے کو ایسے توڑ دیا جیسے جوتے کے تسمے کو توڑ دیا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق اس موقع پر فریقین کی طرف سے سخت کلامی بھی ہوئی۔ بہرحال یہ وفد واپس آیا اور اشارے سے بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو ایسے اعصاب شکن اور ہوش و حواس کھو دینے والے لمحات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر خاموشی کے بعد فرمایا، کوئی اثر نہیں ہوا آپ کو، عام آدمی کے تو اعصاب ٹوٹ جاتے۔ آپ نے فرمایا، ابشروا یا معاشر المومنین بنصر اللہ تعالی و عونہ، اے مومنوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ پھر فرمایا، مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں گا اور اس کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور کسریٰ اور کیسر ضرور ہلاک ہو جائیں گے اور ان کے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیے جائیں گے۔ حضرت شیر احمد صاحب نے بنو قریظہ کی غداری کے ضمن میں بیان کیا ہے، لکھتے ہیں کہ ابو سفیان نے یہ چال چلی کہ کبھی قبیلہ بنو نذیر کے یہودی رئیس ہویئی بن اخطب کو یہ ہدایت دی کہ وہ رات کی تاریکی کے پردے میں بنو قریظہ کے قلعے کی طرف جاوے اور اس کے رئیس کعب بن اسد کے ساتھ مل کر بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ ہویئی بن اخطب موقع لگا کر کعب کے مکان پر پہنچا۔ شروع میں تو کعب نے اس کی بات سننے سے انکار کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے عہد و پیمان ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے عہد و پیمان کو وفاداری کے ساتھ نبھایا ہے، اس لیے میں اس سے غداری نہیں کر سکتا۔ مگر ہویئی نے اسے ایسے سبز باغ دکھائے اور اسلام کی عنقریب تباہی کا ایسا یقین دلایا، اور اپنے اس عہد کو کہ جب تک ہم اسلام کو مٹا نہ لیں گے مدینہ سے واپس نہیں جائیں گے، اس شد و مت سے بیان کیا کہ بالآخر وہ راضی ہو گیا، اور اس طرح بنو قریظہ کی طاقت کا وزن بھی اس پلڑے کے وزن میں آ کر شامل ہو گیا جو پہلے سے ہی بہت جھکا ہوا تھا۔ یعنی کافروں کی تعداد پہلے بہت زیادہ تھی، ان میں ایک اور وزن پڑ گیا ان کا، منافقوں کا، یہودیوں کے عہد شکنی کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنو قریظہ کی اس خطرناک غداری کا علم ہوا تو آپ نے پہلے تو 2-3 دفعہ خفیہ زبیر بن العوام کو دریافت حالات کے لیے بھیجا، اور پھر باضابطہ طور پر قبیلہ اوس و خزرج کے رئیس سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اور بعض دوسرے بااثر صحابہ کو ایک وفد کے طور پر بنو قریظہ کی طرف روانہ فرمایا، اور ان کو یہ تاکید فرمائی کہ اگر کوئی تشویشناک خبر ہو تو واپس آ کر اس کا برملا اظہار نہ کریں، بلکہ اشارے کنایے سے کام لیں تاکہ لوگوں میں تشویش نہ پیدا ہو۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے مساکن میں پہنچے اور ان کے رئیس کعب بن اسد کے پاس گئے تو وہ بدبخت ان کو نہایت مغرورانہ انداز سے ملا، اور سعدین کی طرف سے معاہدہ کا ذکر ہونے پر
وہ اور اس کے قبیلے کے لوگ بگڑ کر بولے کہ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں۔ یہ الفاظ سن کر یہ وفد وہاں سے اٹھ کر چلا آیا، اور سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مناسب طریقے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے اطلاع دی۔ بعض لوگ ہمارے نوجوان بھی سوال کر دیتے ہیں غیروں کی باتیں سن کے کہ بنو قریظہ پہ کیوں یہ ظلم کیا گیا؟ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، اس لیے ان کو ان کی سزا دی گئی تھی، کوئی ظلم نہیں تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو۔ بہرحال اس بارے میں مزید تفصیل بھی ہے، اور حضرت مسلم موعود نے بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ کروں گا۔ آج سے خدام الاحمدیہ کا اجتماع بھی شروع ہو رہا ہے، خدام اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ گو کہ موسم کی پیشگوئی یہی ہے کہ شاید بارشیں ہوتی رہیں، لیکن بہر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور آرام سے پروگرام ان کے ہو جائیں۔ ان دنوں میں روحانی اور علمی معیاروں کو بڑھانے کی بھی کوشش کریں۔ خدام جن دعاؤں اور درود کی طرف میں نے تحریک کی طرف توجہ دلائی تھی اور اس کی تحریک کی تھی، ان دنوں میں اس طرف بھی خاص توجہ رکھیں اور ہمیشہ دہراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شیطانی حملے سے ہر ایک کو بچائے۔ کچھ جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا، آج ان کا ذکر کر دوں۔ پہلا ذکر ہے مکرم حبیب الرحمن زیروی صاحب ربا کا، جو گزشتہ دنوں 73 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے اور واقف زندگی تھے۔ والد کا نام صوفی خدا بخش زیروی تھا۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد صوفی خدا بخش زیروی صاحب کے ذریعے ہوا، جنہوں نے 1928 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ حبیب الرحمن زیروی صاحب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر پنجاب یونیورسٹی سے لائبریری سائنس میں MSc کی۔ 1981 میں انہوں نے زندگی وقف کی اور ان کا وقف منظور ہوا۔ پھر یہ اسسٹنٹ لائبریرین کے طور پر تقرر ان کا ہوا 1981 میں۔ پھر 3-4 سال انچارج خلافت لائبریری کے طور پر بھی ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ پھر ان کا تقرر وزارت اشاعت میں ہوا، پھر طاہر فاؤنڈیشن میں ان کا تقرر ہوا، اور اس وقت آپ بطور نائب ناظر دیوان احمدیہ خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ خدام الاحمدیہ میں بھی مختلف خدمات کا ان کو موقع ملا، محتم کے طور پر۔ انصار اللہ میں بھی مرکزی قائد کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ انہوں نے بڑی محنت سے حضرت مسلم موعود کی بیان فرمودہ سیرت حضرت مسیح موعود کو مختلف کتابوں سے یکجا کر کے ایک کتاب بھی مرتب کی، جو تذکار مہدی کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد مسودات پر یہ کام کر رہے تھے، جن میں سے مختلف مراحل میں کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ خلافت کے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا، بڑے خاموش طبع اور اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے۔ ان کے سپر جو بھی خدمت کی جاتی خود اچھی طرح نبھاتے، ہمیشہ وقف کا حق ادا کیا اور جنون سے کام کیا۔ بڑے مل نثار، خوش مزاج شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کے بچوں کو بھی نیکیوں پر قائم ہونے کی توفیق دے۔ دوسرا ذکر ہے ڈاکٹر سید ریاض الحسن صاحب کا، ان کی بھی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، بریگیڈیئر ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب کے بیٹے تھے یہ۔ پھر انہوں نے زندگی وقف کی اور واقف ڈاکٹر کے طور پر خدمت میں جا لاتے رہے۔ چھوٹی عمر سے ہی جماعت کی خدمت کر رہے تھے یہ۔ مجلس نصرت جہاں کے تحت تقریباً 20 سال سے زائد عرصہ یوگنڈا، کینیا، گیمبیا اور پاکستان میں بھرپور خدمت کی ان کو توفیق ملی۔
کینیا میں کئی سالوں خدمت کے بعد آپ کو اسپیشلائزیشن اور جنرل سرجن کی ٹریننگ کے لیے پاکستان کینیا سے یہ جو تھے وہاں سے انہوں نے اسپیشلائزیشن کے لیے پاکستان کے لیے اجازت مانگی، وہاں چلے گئے اور کئی میڈیکل ڈپلومے اور سرٹیفکیٹ حاصل کیے. میڈیکل یونیورسٹی میں ڈاکٹروں کو اناٹمی پڑھانے کی بھی توفیق ملی. ان کو اچھے لائق ڈاکٹر تھے. گیمبیا کے مقامی طلباء کی مالی مدد کرتے، ان کی تعلیم کو اسپانسر کرتے، کام ڈھونڈنے میں ان کی مدد کرتے، غرباء اور ضرورت مند احباب کی مالی امداد کے لیے ہر وقت تیار رہتے. ایک خوبی ان کی بہت بڑی یہ بھی تھی، بہت دعاگو اور تہجد گزار تھے. جوانی سے ہی تہجد کی ان کو عادت تھی. آپ کے جاننے والے لکھتے ہیں کہ انتہائی ملنسار، مریضوں سے سچی شفقت اور ہمدردی اور محبت کرنے والے تھے. محنتی، پرجوش، متوکل علی اللہ انسان تھے. دعاگو اور شفقت علی الناس کا پیکر تھے. آپ کی شخصیت میں کثر نفسی، عاجزی اور خدمت کا بے پناہ جذبہ تھا. بہت خوش اخلاق تھے. واقف زندگی کا بہت احترام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے. تیسرا ذکر ہے مکرم پروفیسر عبدالجلیل صادق صاحب روبہ کا، جن کی گزشتہ دنوں 80 سال کی عمر وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. قریشی عبدالغنی صاحب روبہ کے یہ بیٹے تھے. ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا حضرت میاں قطب الدین صاحب گولے کی ضلع گجرات اور نانا حضرت مولوی محمد عثمان صاحب امیر جماعت ڈیرہ غازی خان کے ذریعے ہوا. جلیل صادق صاحب نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا. پھر 1964 میں تعلیم اسلام کالج میں استاد مقرر ہوئے. 66 میں پھر انہوں نے ایم اے انگریزی کیا اور پھر باقاعدہ تقرر تعلیم اسلام کالج کے شعبہ انگریزی میں ہو گیا. مسلسل 39 سال تک باقاعدہ تدریس کی خدمت میں اجازت رہے. میں بھی ان کا شاگرد رہا ہوں کالج میں. بڑے خاموش طبع اور بڑے پیار سے پڑھانے والے استاد تھے. شاگردوں سے بڑا اچھا تعلق رکھنے والے تھے، عزت کرنے والے شاگردوں کی. ریٹائرمنٹ کے بعد 2003 میں انہوں نے زندگی وقف کر دی اور ان کا تقرر صدر احمدیہ کے شعبہ تربیت اور ریکارڈ کے ترتیب اور ریکارڈ کے انچارج کے طور پر ہوا. یہاں نائب ناظر تھے. مجلس خدام الحمد نے بطور محتمم ان کو خدمت کی توفیق دلی مختلف جگہوں پر. صدر مجلس صحت پاکستان بھی تھے یہ. پھر یہ 1983 سے یہ مرکزی قضاب میں پاکستان میں قاضی بھی تھے. اپنے محلے کی صدارت کی بھی ان کو توفیق ملی. 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے ان کا. ان کے بارے میں لکھنے والے کہتے ہیں اور بڑا صحیح کہتے ہیں کہ بڑے نفیس طبع درویش صفت انسان تھے. آپ اکثر خاموش رہنا پسند کرتے، لیکن جب بولتے تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور ناپ تول کر اور جانچ کر بولتے تھے. کردار کے صاف ستھرے اور بردبار، کسی کے کام میں بے جا مداخلت نہ کرتے. جہاں ضرورت ہوتی اچھا مشورہ ضرور دیتے. نیک کاموں کی حوصلہ افزائی کرتے. کبھی کسی سے تکلیف پہنچتی تو شکوہ نہ کرتے. بڑے صابر شاکر اور کانے شخصیت کے مالک تھے. ضرورت مند احباب کی خاموشی اور پوشیدہ ہاتھ سے مستقل مالی امداد کرتے تھے. خلافت سے بڑا گہرا تعلق تھا. باقاعدہ خط لکھتے تھے. اپنے گھریلو تعلقات بھی بڑے ان کے خوشگوار تھے. گھر میں بھی، بیوی سے بھی، اور والدین کی خدمت کرنے والے، ان کا حق ادا کرنے والے. بلکہ ان کے بھائی لکھتے ہیں کہ بھائی بہنوں کا بھی بہت خیال رکھتے اور بڑا فرض سمجھ کے ان کی خدمت کرتے. اگلا ذکر ہے مکرم ماسٹر منیر احمد صاحب جھنگ کا. ان کی بھی گزشتہ دنوں 82 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. ان کے والد میاں غلام محمد صاحب نے 1930 میں حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی. ماسٹر صاحب پیدائشی احمدی تھے. خدام احمدی اور انصار اللہ میں ان کو
40 سال خدمت کا موقع ملا، قائد ضلع رہے، ناظم ضلع رہے جھنگ کے، پھر جنور ضلع بنا تو وہاں کے بھی رہے. یہ بڑے مخلص اور فدائی خادم سلسلہ تھے اور نافع الناس موجود تھے. بطور پرائمری اسکول ٹیچر جھنگ میں ملازمت کی اور ہزاروں شاگرد ان کے ہیں جو ان کی بڑی عزت اور احترام کرتے ہیں. لوگوں کے بڑے کام آتے رہتے تھے، سرکاری دفتروں میں جانے کے لیے لوگوں احمدیوں کے خاص طور پہ کام کرتے، اور نہ صرف ان کی معاونت کرتے کام ہے بلکہ اپنے گھر لا کر ان کو مہمان نوازی بھی کرتے. تعلقات عامہ کا دائرہ بہت وسیع تھا، اور ان تمام تعلقات کو اب جماعت اور احباب جماعت کی خدمت کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. یہ نہیں کہ ذاتی فائدہ اٹھایا. اسیران خواہ وہ جماعتی اسیران ہوں یا غیر جماعتی، ان کی بہبود اور خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے. جیل خانوں کے اہلکاروں سے آپ کے ذاتی مراسم تھے جن سے آپ جماعتی اسیران کی بہبود کا کام لیتے. جیلوں میں سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے آپ کے وسیع روابط تھے. جب ہم جیل میں تھے تو میں اور میرے ساتھی تو ہمیں بھی بڑی خدمت کی ہے اس عرصے میں، اور جیلرز سے ذاتی تعلقات کی وجہ سے اور بڑی سہولتیں بھی بعض ہمیں مہیا کرتیں جو عام قیدیوں کو مہیا نہیں ہوتیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نہیں ہے کہ کسی خاص آدمی کی خدمت کرنی ہے انہوں نے، چاہے وہ غریب احمدی ہے یا امیر ہے، ہر ایک کی خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، اور عمومی طور پر بھی قیدیوں کی بہبود کے لیے کام کیا کرتے تھے. قادیان کے ساتھ بھی آپ کو بہت محبت تھی. تقریباً ہر سال آپ قادیان جاتے اور وہاں ڈیوٹیوں میں بھی شامل ہوتے. اپنے ضلع کے مرکزی نمائندگان جب دورے پہ جاتے ہیں ان کے ضلع میں تو وہاں بھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے. ان پر ایک مقدمہ بھی 1988 میں قائم ہوا تھا پامفلیٹ تقسیم کرنے کا، لیکن بعد میں وہ خارج ہو گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، جان دولت فرمائے. اولاد نہیں تھی ان کی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.